حضرت قطاطہ آئے، عرض کیا کرتے ہیں محبوبہ میری آنکھ نکل گئی. اب آنکھ ہاتھ میں ہے، ڈیلا نکلا ہوا ہے، جوان ہے، ہاتھ پہ رکھی آنکھ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی حکیم کو دکھاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قطاطہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ جنت کون دے سکتا ہے؟ جو اس کا مالک ہو. بھئی دے وہی سکتا ہے جو مالک ہو. کہا محبوبہ ہم نے آپ کو چند دنوں کے لیے نہیں دی، عارضی طور پر چیز نہیں دی، بلکہ محبوب ہم نے دے کے آپ کو مالک بنا دیا. فرمایا قطاطہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور آنکھ نہیں دے سکتے تو وہ کیوں آتے؟ سرکار نے فرمایا قطاطہ آنکھ چاہیے جنت. کہا سونے جنت تو مل ہی جائے گی لیکن مجھے تو آنکھ چاہیے، مجھے تو آنکھ چاہیے. اور اس سوال میں بھی حکمت یہ تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے جنت کا کہہ دیا، وہ جنت میں جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. وقت کو تو ٹال دیا نا، جنت جب مرے گا پھر اس کے بعد کی باتیں. حضرت قطاطہ نے جو آنکھ مانگی یہ بتا دیا کہ حضور دنیا میں بھی عطا کر سکتے ہیں، حضور جنت بھی عطا کر سکتے ہیں. ان کو مجبور یا بے بس نہ سمجھو. عرض کی محبوبہ اگر آنکھ مل جائے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آنکھ والی جگہ پہ لگایا. حضرت قطاطہ فرماتے حضور نے ڈیلا پکڑ کے آنکھ کی جگہ پہ لگایا. فرمایا پھر مجھے نہیں پتا چلا آنکھ پہ لعاب دہن پہلے آیا ہے یا میری آنکھوں کا نور پہلے ٹھیک ہوا ہے. جس بارگاہ سے قطاطہ کو آنکھ مل جائے، صحابی فرماتے میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میں نے اپنا امامہ کھولا تو باندھا ہوا ہے، پنڈلی کو باندھ کے حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے، بھی صحابہ کا تو طرز حیات یہ ہے، وہ جانتے کہ ہمارا سب کچھ محبوب کائنات کی ذات ہی ہے. سرکار نے ان کا امامہ اتار کے نا حضور نے اپنا دستے کرم پھیر دیا، پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے. فرماتے جب حضور نے ہاتھ پھیرا نہیں پتا چلا ہاتھ پہلے پھیرا ہے یا پنڈلی پہلے ٹھیک ہوئی ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا. ہم کیا غیر مسلم کو تبلیغ کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہمارا نبی کرتا کچھ نہیں تھا، معاذ اللہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. یہ اس پہ اثر کرے گا یا وہ کہے گا اگر تمہارے نبی کچھ نہیں کر سکتے تھے تو پھر تمہارے نبی سے معاذ اللہ پھر گورا اچھا ہے جو سب کچھ کر دیتا ہے. اب تو کلک کرنے پہ پوری دنیا کے راز کھول دیتا ہے. کہ یہ ان پہ اثر کرے گا کہ تم یہ کہتے ہو کہ چاند پر سائنسدان گئے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے یا چاند کو قدموں میں بلانا یہ زیادہ افضل ہے؟ بھئی چاند پر تو سائنسدان چلا گیا ٹھیک ہے. وہ شاعر نے کہا کہ چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، پر چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. جب آپ ان کو یہ کہیں گے نا کہ سائنسدان چاند پر گیا اور میرا نبی جو کچی کلی میں بیٹھتا تھا اس نے چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیا، تو پھر وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد. جتنی عظمتیں اور شان مصطفیٰ کی بیان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگیاں محدود ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری سوچیں محدود ہیں. ہم اتنی بیان کر جائیں اس سے ان کی شان نہیں بڑھے گی. ان کی تو وارفان اللہ کا ذکر ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ہم حشر میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. ہم منہ دکھا سکیں گے کہ سونے میں ہی آپ کا وہ کمی اور نوکر ہوں جو آپ کے نام کے نعرے لگایا گیا، نہیں آپ کا غلام ہوں جو آپ کے نام کے جناب والا آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتا، میں ہی آپ کو یاد کرتا تھا، اور میں ہی وہ آپ کا نوکر ہوں کہ آپ کا نام سن کے میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی. تو پھر سرکار بھی کہیں گے کہ اے حساب و کتاب لینے والوں اس کو چھوڑ دو، یہ فلاں بن فلاں ہے جو فلاں مسجد میں بیٹھ کے میرے نام پہ رویا کرتا تھا، پیچھے ہو جاؤ. تو مجھے بتائیں کہ پھر زندگی کا یا موت کا یا حشر کا سرور نہیں جدا ہو جائے گا؟